الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 7 اگست ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء رہا ہو گئی ہے. صدر نے پارلیمان تحلیل کر دی ہے. انتخابات کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے. بنگلہ دیش کی تازہ اور موجودہ صورتحال آج کی دوربین میں دیکھیے. بنگلہ دیش کی غیر مستحکم صورتحال اور شیخ حسینہ کے اچانک استعفا اور وہاں سے نکل جانے پر کانگریس رکن پارلیمان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات تمام جمہوری ممالک کے لیے ایک سبق ہے اور حکومت کو تمام فیصلے عوام کے حق میں کرنا چاہیے. بنگلہ دیش میں مشتعل ہجوم نے عوامی لیگ کے لیڈر کے ہوٹل میں آگ لگا دی جس میں 24 افراد ہلاک ہو گئے. نوبل انعام یافتہ محمد یونس بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے. بنگلہ دیش میں احتجاجی مظاہرے منظم کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید الاسلام نے کہا ہے کہ نئی عبوری حکومت کے خد و خال فوج کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. شیخ حسینہ کی موجودگی کے پیش نظر ہنڈن ایئر بیس کے باہر سخت سیکورٹی تعینات کی گئی ہے. ایئر بیس کے اندر کی حفاظت ہندوستانی فضائیہ کے ہاتھوں میں ہے اور زمین سے آسمان تک سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے. سپریم کورٹ میں حجاب پر پابندی کے خلاف جلد ہو سکتی ہے سماعت. عدالت عظمیٰ نے عرضیوں کی فہرست بندی کا حکم دے دیا ہے. گزشتہ 26 جون کو ممبئی ہائی کورٹ نے این جی آچاریہ اور ڈی کے مراٹھا کالج احاطے میں حجاب پر پابندی لگانے کے فیصلے کی حمایت کی تھی. کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے بی جے پی پر ٹیکس کا موقع تلاش کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ہر آفت سے پہلے ٹیکس کا موقع تلاش کرنا بی جے پی حکومت کی بے حسی پر مبنی سوچ کا ثبوت ہے. تاج محل میں گنگا جل چڑھانے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے سختی شروع کر دی ہے اور وہاں پانی کی بوتل لے کر جانے پر پابندیاں عائد کر دی گئی. نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم جولین تھرو کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. دونوں کھلاڑیوں نے پہلی ہی کوششوں میں کوالیفائی کے ہدف کو حاصل کر لیا. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے پارلیمان کو تحلیل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی کئی ہفتوں کی پرتشدد بدامنی کے بعد استعفا دینے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جگہ نیا وزیر اعظم کے انتخابات کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے. صدر محمد شہاب الدین کے دفتر نے منگل کے صبح پر اس فیصلے کا اعلان کیا. اس سے قبل ایک احتجاجی رہنما نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسی دن پارلیمان کو تحلیل نہیں کیا جاتا تو وہ سڑکوں پر واپس آ جائیں گے. دونوں جانب بی این جی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کو ان کی حریف شیخ حسینہ کی معزولی اور فوج کے اقتدار سنبھالنے کے ایک دن بعد رہا کیا گیا. بنگلہ دیش کے خبر کے مطابق ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ خالدہ ضیاء کو صدر محمد شہاب الدین تینوں افواج کے سربراہان، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور انسداد امتیازی طلبہ تحریک کے درمیان ملاقات کے بعد رہا کیا گیا تھا. کانگریس کے رکن پارلیمان کرن چمالہ نے منگل کو کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی غیر مستحکم صورتحال تمام جمہوری ممالک کے لیے ایک سبق ہے اور حکومت کو تمام فیصلے عوام کے حق میں کرنے چاہیے. بنگلہ دیش ایک اچھی مثال کے طور پر کام کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے جو جمہوریت میں ہمیں کبھی بھی زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد چیزیں بھڑک اٹھی. کانگریس کے رکن پارلیمان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں کئی سالوں سے جمہوریت کو پٹری سے اتارا گیا. ہمیں کل ہماری پارٹی کے ارکان نے اس پر بحث کرنا پسند نہیں کیا. کسی بھی جمہوری ملک کے لیے جہاں اس طرح کے حالات سے گریز کیا جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حکومت کا کوئی بھی فیصلہ عوام کے لیے ہو.
بنگلہ دیش میں جاری کشیدہ صورتحال کے بھارت پر پڑنے والے ممکنہ اثرات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس رہنما نے کہا، یہاں میں بہت سے بنگلہ دیشی ہے، ہم بنگلہ دیش سے جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں کوئی بھی صورتحال یہاں کسی قسم کی صورتحال کو مشتعل نہ کرے۔ Complete failure of the external affairs policy. We used to be the big brother for the region, where each country would look up to India for help if there's any turmoil. Unfortunately, the Chinese influence is growing, and it's a severe failure of the policies of Modi government. بنگلہ دیش میں مظاہرین نے عوامی لیگ کے رہنما شاہین چکلدار کے ہوٹل کو آگ کے حوالے کر دی، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے دلی اسٹار کے مطابق فائر حکام نے بتایا کہ انہیں کل شام 4:05 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ مقامی میڈیا کے مطابق مشتعل ہجوم نے عوامی لیگ کے لیڈر جیسور شہر کے جنرل سیکریٹری کے جیسور میں واقع زبیر انٹرنیشنل ہوٹل کو آگ کے حوالے کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو حکام نے بتایا کہ ہوٹل میں آتش زدگی کی اطلاع کل 4 بجے ملی اور فائر حکام 12 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ اس دوران بیشتر افراد کی موت دم گھٹنے سے ہوئی اور اس کی لاشیں ہوٹل کے مختلف منزلوں سے ملی۔ فائر حکام ہجوم کی مزاحمت کی وجہ سے کافی دیر تک آگ بجھانے کا کام شروع نہیں کر سکے تھے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے جاری مظاہرین میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پیر کو مشتعل مظاہرین ڈھاکہ میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے خالق شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی توڑ دیا۔ یہی نہیں، مشتعل ہجوم نے بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ کے رہائش گاہ میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے کے بعد کئی عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر مشتعل مظاہرین نے حملے کیے۔ ইনশাআল্লাহ এইখানে ছিল এই যে গণভবনের ভিতরে ইনশাআল্লাহ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اچانک استعفیٰ دینے اور ملک سے فرار ہونے کے بعد طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے ڈاکٹر محمد یونس کو نئی عبوری حکم کے چیف ایڈوائزر کے طور پر مقرر کرنے کا فوج سے مطالبہ کیا ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے۔ طلبہ تحریک کے اہم لیڈر ناہید الاسلام نے کہا ہے کہ پروفیسر یونس نے ملک کو بچانے کے لیے طلبہ برادری کے کال پر یہ اہم ذمہ داری اٹھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ناہید الاسلام نے کہا ہے کہ ہم نے عبوری حکومت سے متعلق فریم ورک کا اعلان کرنے میں 24 گھنٹے درکار تھے، تاہم ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا جلد ہی اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کی سربراہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کریں گے۔ وہ حکومت میں چیف ایڈوائزر ہوں گے۔ ناہید الاسلام یہ بیان محمد شہاب الدین کے اعلان کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان کو جلد از جلد تحلیل کر کے ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ پیر کی رات قوم سے ٹیلی فونز خطاب میں صدر نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائی کا حکم بھی دیا تھا۔ ناہید نے صدر پر زور دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے جلد از جلد اقدامات کرے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی موجودگی کے پیش نظر اتر پردیش کے غازی آباد ضلع ہینڈن ایئر فورس اسٹیشن کے باہر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ پیر کو بنگلہ دیش سے ہندوستان پہنچنے والی شیخ حسینہ اس وقت ہینڈن ایئر بیس پر سیف ہاؤس میں موجود غازی آباد پولیس ایئر بیس کے باہر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے
اور اضافی نگرانی کر رہی ہے۔ ایئر بیس کے اندر کی حفاظتی ہندوستانی فضائیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دریا اثنا زمین سے آسمان تک سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور ہندوستانی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کو وقفے سے پرواز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ معلومات کے مطابق دہلی میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے کی کچھ کاریں ایئر بیس پہنچی۔ اگر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ ایئر بیس سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے لیے ٹریفک پولیس کی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ راستہ تبدیل کر کے سڑک کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل جماعتی میٹنگ کے دوران پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال سے آگاہ بھی کیا۔ تعلیمی اداروں میں حجاب یا برقعے پر پابندی کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز جانکاری دی ہے کہ اس نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف داخل عرضیوں کو فہرست جلد بندی کا حکم صادر کر دیا ہے، یعنی جلد ہی حجاب پر پابندی کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ سماعت کر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 26 جون کو بمبئی ہائی کورٹ نے چیمبور ٹرامبے ایجوکیشنل سوسائٹی کے این جی اچاریہ اور ڈی کے مراٹھا کالج کے احاطے میں حجاب اور برقعے پر پابندی لگانے کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ بمبئی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حجاب اور برقعہ پر پابندی لگانا طالبات کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکول و کالج میں ڈریس کوڈ ڈسپلین بنائے رکھنے کے لیے ہے، جو تعلیمی اداروں کے قیام اور انتظام و انصرام کرنے سے متعلق کالج کے بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف طالبات نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے اور ان عرضیوں پر جلد سماعت کی اپیل بھی کی۔ سبھی دلیلوں کی توجہ رکھتے ہوئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس بریجی پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے کہا کہ اس نے پہلے ہی معاملے کے لیے ایک بینچ مقرر کر دی ہے اور اسے جلد ہی فہرست بند کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زینب عبدالقیوم سمیت دیگر عرضی دہندگان کی طرف سے پیش وکیل ابھیا زیدی نے فوری سماعت کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ کالج میں یونٹ ٹیسٹ جلد ہی شروع ہونے کا امکان ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ابھی تک تعلیمی اداروں کے ذریعے جاری کردہ ایسے احکامات کے جواز پر نتیجہ خیز طور پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 ججوں پر مشتمل بینچ نے 13 اکتوبر 2022 کو کرناٹک میں پیدا حجاب تنازع پر فیصلہ ضرور سنایا تھا، لیکن دونوں ججوں جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی رائے مختلف تھی۔ حجاب سے متعلق تازہ تنازع ممبئی واقع ایک کالج کے فیصلے سے پیدا ہوا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے پابندی کے خلاف داخل عرضیوں کو خارج کر دیا تھا اور صاف طور سے کہا تھا کہ ڈریس کوڈ سبھی طلبہ پر نافذ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتے ہو۔ حالانکہ طالبات کا کہنا ہے کہ ان کو حاصل مذہب پر عمل کرنے کی بنیادی حقوق پرائیویسی کے حقوق اور پسند کے حقوق کے خلاف ہے۔ اب سبھی طلباء کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہونے کا اور وہ امید کر رہی ہیں کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہیلتھ اور لائف ایشورنس پر جی ایس ٹی ناقابل قبول ہے اور اپوزیشن انڈیا اتحاد اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ان دونوں ہی ایشورنس کو ٹیکس سے پاک کرنا ہی ہوگا۔ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ ہر آفت سے پہلے ٹیکس کا موقع تلاش کرنا ہی بی جے پی حکومت کی بے حسی پر مبنی سوچ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس تعلق سے ایک پوسٹ کیا جس میں لکھا کہ زندگی میں آنے والے صحت پر مشتمل بحران میں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، اس لیے پانی جوڑ کر ہر سال ہیلتھ ایشورنس کا پریمیم بھرنے والے کروڑوں عام ہندوستانیوں سے بھی مودی حکومت نے 24,000 کروڑ روپے وصول کر لیے ہیں۔ ہر آفت سے پہلے ٹیکس کا موقع تلاش کرنا بی جے پی حکومت کی بے حسی کا ثبوت ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ہیلتھ اور لائف ایشورنس پریمیم نافذ 18% جی ایس ٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے منگل کے روز پارلیمان ہاؤس احاطے میں احتجاجی مظاہرے بھی کیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ تاج محل میں حال ہی میں ہندوتوا وادی لوگوں کی جانب سے گنگا جل چڑھانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے فیصلہ لیتے ہوئے اس سیاحتی مقام پر پانی کی بوتل لے کر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ حال ہی میں ایک ہندو تنظیم کی جانب سے تاج محل میں گنگا جل چڑھانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ ایک خاتون نے تاج محل پر زعفرانی پرچم بھی لہرایا تھا۔ خاتون نے مقبرے کی مرکزی جگہ کے قریب پہنچ کر زعفرانی رنگ کا کپڑا لہرایا تھا۔ اس کے بعد سیکورٹی اہلکار نے اسے بھی پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سیاحوں پر پانی کی بوتل لے جانے پر عائد پابندی تاج محل کے احاطے کے لیے عائد نہیں ہوگی۔
अफसरान ने ये भी मालूमात फराहम की। दरअसल हिंदू तंजीम का दावा है कि ताजमहल तजो मालिया शिव का मंदिर है और उन्हें वहां पर गंगा जल चढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए। ताजमहल में भगवा परचम लहराने के वाक़े के बाद इसकी 2 वीडियो वायरल हुई थी। उसमें देखा जा सकता है कि मुलजिमान के हाथ में पानी की बोतल है। तंजीम का दावा है कि ताजमहल के मरकजी मकबरे में गंगा जल चढ़ाने के बाद जाफरानी कपड़ा लहराया गया था। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम क्वालीफाई की वजह से भारत के किशोर जीना फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इस इवेंट का फाइनल मैच जुमेरात को खेला जाएगा। नीरज ने पहले ही राउंड में 89.34 का थ्रो किया, जो उनके सीजन का बेहतरीन थ्रो है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 का थ्रो फेंका, जो कि उनका सीजन का भी बेहतरीन थ्रो था। काबिल जिक्र है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में तलाई तमगा जीता था। ओलंपिक और आलमी चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मई में दोहा डायमंड लीग में सीजन का बेहतरीन 88.36 मीटर थ्रो टेस्ट किया था। उन्होंने जून में स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और रिकॉर्ड 89.94 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। भारत को जितना नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की उम्मीद है, उतना ही पाकिस्तान को भी अरशद नदीम से मेडल की उम्मीद है। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक शानदार खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन क्या वो इस शानदार खेल को फाइनल में भी जारी रख सकेंगे, ताकि वो अपने अपने मुल्क को मेडल दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में अब तक 3 तमगे हासिल किए हैं और तमाम तमगे कांसे के हैं, जिसकी वजह से भारतीय शायकीन अब नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम से ही है, क्योंकि उनके तमाम खिलाड़ी ओलंपिक्स से बाहर हो गए हैं। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में मशकूर शमशीर हमानी, मोहम्मद शारिब रहमानी, जावेद शाकिर आलम, अमीर हसन, मोहम्मद असदुल्ला, मालिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वाहिदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर ऑफिशियल।